السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے سورہ فلق کے بارے میں۔ سورہ فلق ان ہندی نمبر 113۔ سورہ فلق قرآن پاک کی 113ویں آیت ہے۔ سورہ فلق چاروں مشہور قل میں سے ایک ہے۔ اس کے بارے میں اور صحیح سے جاننے کے لیے ہم آپ کو سورہ فلق کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس سورہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر طرح کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کا راستہ بتایا ہے۔ سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں کل 1 رکوع ہے اور اس میں کل 5 آیتیں ہیں اور کل 23 کمیلے ہیں اور کل 74 حرف ہیں۔ کل لوگوں کو عربی پڑھنے اور سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، جس کے لیے ہم نے ان کی دقت کو دور کرنے کے لیے سورہ فلق ہندی میں بتائی ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے دعاؤں کو عربی میں ہی پڑھنا چاہیے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو سورہ فلق کا ہندی میں ترجمہ یہاں پہ دیکھ لیجئے۔ یہاں پر ہم نے ترجمہ کے ساتھ بتائی ہے، جس سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ صبح رب کی پناہ چاہتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اور اندھیری راتوں کے شر سے، جبکہ اس کی تاریکی پھیل جائے، اور ان سبھی عورتوں کے شر سے جو لوگ گروہوں میں پھونک مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگیں۔ سورہ فلق کی پہلی آیت میں فلق لفظ آنے کی وجہ سے، جس کا مطلب بھور ہے، جس سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو ملا کر معوذتین کہا جاتا ہے۔ جب یہ دونوں سورتیں اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات میں مجھ پر کچھ ایسی آیتیں اتری ہیں جن کے جیسی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ مسلم 814۔ اسی طرح ابن عابس ذہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بہترین دعا بتاؤں جس کے ذریعے پناہ مانگی جاتی ہے، اور آپ نے یہ دونوں صورتیں بتائی اور کہا کہ یہ معوذتین یعنی کہ پناہ مانگنے کے لیے 2 صورتیں ہیں۔ سورہ فلق کی فضیلت۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ گھلتے جا رہے تھے، کسی کام کو سوچتے کہ کر لیا ہے اور کیا نہیں ہوتا تھا، کسی چیز کو دیکھا ہے جبکہ دیکھا نہیں ہوتا تھا، لیکن جادو کا یہ اثر آپ کی زیادتی زندگی تک ہی محدود تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے کہ سو گئے اور جاگے تو ان کو بتایا کہ 2 شخص فرشتے میرے پاس آئے، ایک سراہنے کی اور تھا اور دوسرا پیتانے کی اور۔ ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا ہے، لبید بن عاصم کا جادو۔ اس نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا کنگھی، بال اور کھجور کے خوشوں میں۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ جواب دیا بنی ریق کے کنویں کی تہ کے پتھر کے نیچے ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، عمار اور جبیر رضی اللہ عنہم کو بھیجا، پھر آپ بھی وہاں آ گئے۔ پانی نکالا گیا، پھر جادو، جس میں کنگھی کے دانتوں اور بالوں کے ساتھ ایک دانت میں 11 گانٹھ لگی ہوئی تھی، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ لکھنے میں بھول ہوئی ہے، آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب